بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا کہ جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہ دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت ہی مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان سجا تو معاذ اور معاوض میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہ ہے ابو جہل، جنہوں نے کہا، پیارے چچا، اس ظالم نے ہمارے نبی کو بہت تنگ کر رکھا تھا اور بہت سی تکلیف پہنچائی، اسی لیے ہم ابو جہل کو قتل کر کے چھوڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جوں ہی میں نے ان کو کم عمر بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر جاتے ہی ایک ضرب لگائی اور ان کی پہلے ہی ضرب سے ابو جہل نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کا پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں اس کی ٹانگ سے علیحدہ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا، میرا بازو میرے کندھے کے ساتھ لٹکنے لگا، پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی جنگ جاری رکھے ہوئے تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے بازو میں زیادہ تکلیف ہے تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور ایک زور کے جھٹکے سے اسے اپنے دھن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر سے وار کیا، جس سے اس کے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے ابو جہل کو قتل کر ڈالا ہے۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ ابو جہل ابھی قتل نہ ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر درد سے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش تلاش کی جائے۔ سب صحابہ ابو جہل کی لاش میں مگن ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ رسول اللہ نے تمام صحابہ کو ابو جہل کی نشانی بتائی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدان کے گرد دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت تمہاری عمریں چھوٹی تھی، ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا، جس وجہ سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر ایک گہرا زخم آیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا نشان آج بھی باقی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی مرا نہ تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی بھی دیکھی تو مجھے یقین ہوا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اسے زور سے گھسیٹنا شروع کیا تو وہ درد کے مارے چیخنے لگا۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ نے تجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں نے تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا۔ اس دن مجھے دریافت کیا کہ بتاؤ، اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، بے شک اللہ کے رسول کی فتح ہوئی۔ پھر اس نے کہا، اے ابن مسعود، چراوے تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا، تیرا قاتل میں ہوں؟ ابو جہل نے کہا، نہیں، تو تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگا، اے اسلام کے بدترین دشمن،
تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون نے پھر بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مانا تھا کہ میں ہی غلط ہوں، لیکن تم تو مرتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف ہی بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا، اپنے آقا محمد کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ ابو جہل اس دنیا سے چلا تو گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے کے گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہی ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پکڑی اور اسی سے اس کے جسم سے اس کا سر جدا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم کے پاس لے آیا۔ میں نے آقا تو جہاں کی بارگاہ میں ابو جہل کے سر پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ لیجئے ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، یہ کافر ابو جہل اس امت کا خطرناک اور ظالم فرعون تھا۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہوا۔ روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والے کو یہ فرمایا، اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت یہ ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربی۔ اس طرح نبی کریم نے سبھی لاشوں کے نام لیے اور فرمایا، کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تم نے اپنے خداؤں کو وعدہ سچ پایا؟ کیا تم نے اپنے خداؤں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہی سچ ہوا۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سن سکتے، بس یہ لاشیں بول نہیں پاتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ سے میرے شہر کو چھینا، دوسرے لوگوں نے مجھے اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکلیفیں دیں، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔